ہمارے زمانے میں تو اللہ معاف کرے نہ کہیں تو کیسے کام چلے، اور کہیں تو شرم آتی ہے، مگر میں آپ اپنے طلبہ سے کہتا ہوں، اپنے علماء سے، بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے جو حالات ہیں اللہ ہمیں صحیح چیز پر آنے کی توفیق دے۔ اگر ہماری نیتیں بخیر ہوں تو ہمارے سارے معاملات صحیح ہو جائیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مدرسہ اور خانقاہ دونوں میں یہی ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نیتیں ہماری خطرے میں ہیں، ایک دوسرے کی عزت ہمیں پسند نہیں ہے۔ اللہ جانے ہم دین کے کام کس نیت سے کرتے ہیں۔ ہم نے تو اپنے بڑوں کے یہاں، اکابر دیوبند کے یہاں، علماء امت کے یہاں جو پڑھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اگر مقصد ہوتا ہے تو کسی کو کسی سے تکلیف نہیں پہنچتی، کسی کی ترقی سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک مدرسہ کے سامنے دوسرا مدرسہ کھل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر ضرورت کے لیے کھل رہا ہے۔ ایک خانقاہ چل رہی ہے، دوسری خانقاہ کھل جائے تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ برائیوں کو دور کرنے کا انتظام ہو گیا۔ لیکن ایک آدمی کپڑے کی دکان کھولتا ہے اور اس کے برابر میں کپڑے کی دکان کھل جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر دکان ہے تو ٹھیک ہے، مان لیجئے پھر، اور اگر دکان نہیں ہے تو معاملات کو ٹھیک کر لیجئے، نیتوں کو ٹھیک کر لیجئے، طرز عمل کو بدل لیجئے، ایک دوسرے کے معاون بن جائیے۔ معاون نہیں بن سکتے ہیں تو کم سے کم خاموشی اختیار کیجیے، یہ ادنا چل جائے۔ معاف فرمائیں، تکلیف میں یہ بات بھول گیا ہوں، یہ اشارہ ہے، اس کی تفصیلات بہت ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سب یہ بات مانتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اللہ سے اس کی جزا چاہیے۔ تو یہ بات پکی ہے، قرآن و حدیث میں لکھ دی گئی ہے کہ جزا جو ملے گی وہ نیت کے صحیح ہونے پر ملے گی، اس کے بغیر عمل منہ پر مار دیا جائے گا اگر تمہاری نیت صحیح نہیں ہوگی۔ یہ حدیثوں میں کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اپنے بچوں سے کہنا ہے، عزیز طلبہ سے، فضلاء سے، کہ محض بھیڑ میں اضافہ کرنے والے مت بننا، علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ شروع میں نے کہا تھا ہمارے علماء دیوبند اور کابر دیوبند کی جو پہچان ہے وہ رسوخ فی العلم اور کردار کی پاکیزگی ہے، نیت کی صحت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کاموں سے امت کو فائدہ پہنچتا تھا، ان کے تو اختلاف سے بھی امت کو فائدہ پہنچتا تھا، اور ہمارے تو اتحاد سے بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ سچی بات یہ ہے، ہمارے معاملات کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنے اساتذہ سے اور اپنے بزرگوں سے تعلق رکھیں، اور اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور یہ سمجھ لیں کہ علماء کی تعداد میں اضافہ کرنا کوئی خاص بات نہیں ہے، بلکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء والے علماء میں شامل ہونا ہے محنت کر کے۔ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔